السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی تو سب کو لگتی ہے نا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا، میری تھوڑی طبیعت ناساز تھی تو ہسپتال کا رخ کیا۔ راستے میں ایک چھوٹے بچے سے ملاقات ہوئی جو کہ سوپ بیچ رہا تھا۔ میں نے حلیے کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شدید سردی میں بھی اس نے شوز کی بجائے ٹوٹی پھوٹی نائلون کی چپل پہن رکھی تھی۔ سر پر کوئی ٹوپی تھی اور نہ ہی گرم جرسی یا اسکارف وغیرہ۔ میں نے باختیار اس سے پوچھا، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو اور کیا تمہیں سردی نہیں لگتی؟ بڑے نم اور افسردہ سے لہجے سے وہ بولا، صاحب، جب باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو اور ماں کے ساتھ 2 بھائی اور 3 بہنیں موجود ہوں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سردی کتنی ہے اور رات کا کیا وقت ہے اور کتنی رات باقی ہے اور کتنی سردی ہے۔ ماں اور چھوٹے کا پیٹ پالنا اور گھر کا کرایہ اور بجلی کا بل کیسے ادا ہوگا؟ گھر اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ سوپ ابھی باقی ہے۔ میں نے گھر پہنچنے کے بعد سوچا، ایسے کئی مجبور بچے اپنے بچپن کے خواب چھوڑ کر ایسے کئی سگنلز پر انڈے اور اس طرح کی چیزیں بیچتے ہوں گے۔ پھر میری سوچ اس بات پر آ پہنچی، آخر ان بچوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں نے اس بات سے اندازہ لگایا، مجھے اسپتال جانا تھا۔ میں نے گاڑی اور سویٹر اور مختلف گرم چیزیں پہن رکھی تھیں، حالانکہ وہ بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس ملک پاکستان میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو غربت سے بھی نچلی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کو چھت ہے اور نہ ڈھنگ کے کپڑے، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ساغر خیامی کی ایک نظم کے چند اشعار میرے خیالات کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ آگ چھونے سے بھی ہاتھوں میں نمی لگتی تھی، 7 کپڑوں میں بھی کپڑوں کی کمی لگتی تھی، کڑکڑاتے ہوئے جاڑوں کی قیامت توبہ، 8 دن کر نہ سکے لوگ حجامت توبہ۔ سخت سردی کے سبب رنگ تھا محل کا، عجیب یک کمبل میں گھسے بیٹھے تھے 10-20 غریب۔ ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ نعرہ اتنا مشہور ہوا کہ اس ملک کے چپے چپے اور کونے کونے میں پیپلز پارٹی کی پہچان بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نہ جانے کتنے سیاستدان آئے، کتنے گئے، پھر اس نعرے کو کسی نے قائم نہیں رکھا اور اپنے وقتی مفادات کو سامنے رکھا اور پیٹ بھرا اور وہ گئے۔ کبھی کسی نے ایسے طبقے کا نہ سوچا۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے ایک شرمناک المیہ ہے۔ ہم آج بھی گرم گوشوں اور ہیٹر کے کمروں کو چھوڑ کر اور اپنی نیند کی قربانی دے کر شہر کا جائزہ لیں تو ہمیں رات کے اوقات میں جگہ جگہ فٹ پاتھوں، سڑکوں اور مختلف جگہوں پر ایسے مجبور اور لاچار لوگ ملیں گے جو بیچارے خود سے آواز زار ہوئے ہوں گے۔ خدا را پاکستانی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں، اپنے متوسط طبقے کی طرف نظر ضرور دوڑائیں اور ان کی مدد فرمائیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے نہ شرم اور نہ غیرت کرنے کی گولی کھا رکھی ہے، جنہیں بس اپنی کرسی کے مفاد نظر آتے ہیں اور کچھ نہیں۔ پاکستانیوں، ہمیں ہی اپنے لوگوں کا بازو پکڑنا ہوگا اور ان غریب اور لاچار بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہوگا۔ ملک کے اکثر علاقوں میں سردیاں عروج پر ہیں اور سردی تو سب کو لگتی ہے۔ یقیناً ہمارے آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ پرانے کمبل، رضائی، جیکٹ، جرسی، مفلر، کیپ، دستانے، جرابیں ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اضافی ہیں یا آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہیں اور استعمال میں نہیں ہیں۔ براہ کرم آج ایک بار پھر چیک کیجئے کون کون سا گرم کپڑا بہت عرصے سے الماری اور پیٹھی میں رکھا ہے۔ اسے نکالیں، ذرا سی دھوپ لگوائیں اور گھر کے چھوٹے بچوں کے ذریعے تقسیم کرا دیں۔ سردی تو سب کو لگتی ہے نا۔ دعا بدلے تقدیر، آؤ کسی کی دعا ہی لے لیں۔ غریب اور یتیم بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارا حق ہے، تو آپ سے التماس ہے اپنے ساتھ متوسط طبقے غریبوں کا ضرور خیال رکھیں۔ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اسکول جاتے بچوں کو ضرور خیال رکھیں، اپنے پرانے کپڑے ان تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنا جسم ڈھانپ سکیں۔ باقی سب چیزیں یہیں رہ جانی ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور اعمال ساتھ لے جانے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کئی کام ہی ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ ضرور مدد فرمائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کیجیے،
لائک بھی کیجیے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔